سیر الاعلام النبلاء میں امام ذہبی نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، کہتے ہیں کہ ایک شاعر جو ہے وہ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے کا نام تھا بلال، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا نام بلال تھا۔ تو چونکہ اس وقت شعراء کی یہ عادت تھی کہ وہ لوگوں کی شان میں قصیدے لکھ کے وہ مال حاصل کرتے تھے، تو یہ شاعر بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، آ کے ان کے بیٹے جو حضرت عمر کے پوتے ہیں اور نام ان کا بلال ہے، آ کے ان کی شان کے اندر شعر کہنے لگا، اور شعر کہہ کے یہ کہہ رہا تھا کہ وَبِلَالُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ بِلَالٍ، کہ وَبِلَالُ عَبْدِ اللَّهِ خَيْرُ بِلَالٍ، کہ تمام بلالوں میں سب سے افضل بلال حضرت عبداللہ کا بلال ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کا جو بلال ہے، ان کا جو بیٹا ہے بلال، وہ سارے بلالوں میں افضل ہے۔ اب باپ کے سامنے بیٹے کی یہ مدح بیان ہوئی تو باپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جس وقت یہ سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بلال جو ہے یہ سارے بلالوں میں افضل ہے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، کہنے لگے کذبتا، اے شاعر تو جھوٹا ہے، تو نے یہ جھوٹی تعریف کی ہے، ہرگز میرا بلال سارے بلالوں میں افضل نہیں، بل وَبِلَالُ رَسُولِ اللَّهِ خَيْرُ بِلَالٍ، سارے بلالوں میں افضل و اعلیٰ جو بلال ہے وہ رسول اللہ کا بلال ہے۔ کذبتا، جھوٹا ہے تو، اگرچہ تو میرے بیٹے کی تعریف کر رہا ہے، میرے بیٹے کی مدح کر رہا ہے، لیکن ہم وہ ہیں کہ جو ہر جگہ پہ حق کا علم بلند کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اپنوں کی تعریف سن کے جو ان کی ہو نہ ہم انہیں داد دیں، نہیں، ہم ہر جگہ پہ حق کا علم بلند کرنے والے ہیں، اور میں اس عمر کا بیٹا ہوں کہ جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا حق کتنا کڑوا ہی کیوں نہ ہو، عمر کی زبان پہ ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے۔ لہذا کذبتا، اس مقام پر بھی اے شاعر تو مال لینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، میرا بلال سب سے افضل نہیں ہے، بلکہ سارے بلالوں میں افضل بلال رسول اللہ کا بلال ہے۔ اب یہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رسول اللہ کا، کہ رسول اللہ کا بلال یہ سارے بلالوں میں افضل ہے، تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں وہ مؤذن رسول کے نام سے یاد کرتے، وہاں حضرت بلال کو بلال رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ کے بھی انہیں یاد کیا جاتا۔